وجہ سے ہے، وہ نسبت اتنی قیمتی ہے، وہ روحانیت سے بھرپور ہے، اسے اگر بھلا دے گا تو اپنے ایمان کو ہی بھول جائے گا، اپنے آپ کو ہی بھول جائے گا، وہ نسبتیں یاد رکھی جاتی ہیں۔ حضرات محترم، ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کروں، بے شمار افراد ایسے ہوں گے جن کے دادا حضور انتقال فرما گئے، نانا انتقال فرما گئے، ارے بہت سے ایسے ہوں گے والد گرامی انتقال فرما گئے، والد صاحب کی یوم وفات کو بھلا دیتا ہوگا، دادا کا یوم وفات بھلا دیتا ہوگا، نانا اور نانی کا یوم وصال بھول جاتا ہوگا، لیکن جب عرس کے ایام آتے ہوں گے پھر تو ہرگز نہیں بھولتا ہوگا۔ معلوم ہوا یہ محبت اس طرح دلوں کے اندر راسخ ہے، انسان اپنے خاندان کو بھول جاتا ہے، اپنے نسب کو بھول جاتا ہے، لیکن اس روحانی رشتے کو نہیں بھولتا۔ کتنا مضبوط رشتہ ہے، کتنا اعلیٰ رشتہ ہے۔ دوستو آؤ اس رشتے کو مضبوط کریں۔ اس زمانے کو آج مادہ پرستی نے کھوکھلا کر کے رکھ دیا، انسان کا دشمن ہو گیا، شہر میں لاشوں کے انبار لگ گئے، لوگ پریشان ہیں، امن کہاں ملے گا، محبت کہاں ملے گی؟ محبت ان آستانوں کے اندر ملے گی، امن کا پیغام ان خانقاہوں سے ملے گا۔ اس زمانے کو مادہ پرستی کی نہیں، روحانیت کی ضرورت ہے، وہ روحانیت جسے لا کر اللہ کے ولیوں نے اللہ کے دین کو پھیلا دیا، اسلام کا قلعہ بنا دیا۔ آؤ اس روحانی پیغام کے پیغامبر بن کر لوگوں کو دعوت امن دیں کہ آؤ دکھی انسانیت کے مارے ہوئے لوگوں، آؤ ان خانقاہوں کی طرف آؤ، ان آستانوں کی طرف آؤ، اور یہ عہد کریں کہ نہ صرف اپنے پیر سے محبت کریں گے، نہ صرف اپنے روحانی پیشوا سے محبت کریں گے، بلکہ اس کی محبت میں اس محبت کا اعلان بھی کریں گے۔ جہاں نفرتیں ہوں وہاں اس محبت کا تذکرہ کریں گے، اس کو عام کریں گے، تاکہ زمانے کے اندر محبت پھیل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ امت مصطفیٰ کا ایک ایک فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے لا دینیت کے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ حضرات محترم، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حاکم وقت نے لا کر نذرانہ پیش کیا، نذرانہ لے کر آنے والا آیا، حضور یہ حاکم وقت نذرانہ پیش کیا ہے۔ آپ نے کہا اچھا، اشرفیوں کی تھیلی کو پکڑا، اس طرح ہاتھ کے اندر جب اسے روانہ شروع کیا، اس سے خون کے قطرے بہنا شروع ہو گئے۔ فرمایا اگر اس کی سید ہونے کی نسبت کا خیال نہ ہوتا تو خدا کی قسم اتنی زور سے اس کو دباتا کہ خون بہتا ہوا یہاں سے اس کے محل تک چلا جاتا۔ حضرات محترم، یہ اللہ کے ولی ہیں جو حق کو حق کہتے ہیں، باطل کو باطل کہتے ہیں، مصلحت کے خول سے نکل کر حق کو حق کہہ دیجئے، حسینی ہونے کا اظہار کیجئے، اللہ کے ولیوں کی صف میں شامل ہونے کا، ان کے چاہنے والے ہونے کا اظہار کیجئے۔ دنیا کو بتا دیجئے کہ ولیوں کے چاہنے والے اس امت میں عشق مصطفیٰ کا پیغام لے کر عام ہو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں عشق مصطفیٰ کا پیغام لے کر۔ اور میں اپنے ان معزز اکابرین سے بھی گزارش کروں گا کہ جو ہمارے اللہ کے ولیوں نے، جو ہمارے بزرگوں نے سلسلہ شروع کیا تھا ہر خانقاہ کے ساتھ، الحمدللہ یہاں مدرسہ موجود ہے، ہر خانقاہ کے ساتھ مدارس کا قیام کیجئے، وہاں سے علماء تیار کیجئے، وہاں سے قرہ تیار کیجئے، وہاں سے حفاظ تیار کیجئے۔ جب کوئی مرید ہونے کو آئے اسے تنبیہ کیجئے کہ قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کے پیغمبر بن جاؤ۔ خدا کی قسم دیکھیے کہ اسلام کا بول بالا ہوگا، کفر کا منہ کالا ہوگا۔ محبت شیخ میں لازم ہے آپ پر کہ اس کے انداز کو اختیار کیجئے، ان طریقوں کو اختیار کیجئے جن کے ذریعے اسلام کی تبلیغ و ارشاد کا کام ہوا تھا۔ آج ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ چیمے گوئیاں کرتے ہیں، کیسے تھے ہمارے اسلاف کہ ان کو دیکھ کر لوگ اسلام لے آیا کرتے تھے۔ اپنے وجود کے اوپر اس اسلام کے اثر پر ظاہر کیجئے، پھر ہم کہہ سکیں گے ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم سلطانی ہیں۔ اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے پہلے اپنی زبان کے اندر اثر پیدا کیجئے، اپنا تعلق ثابت کرنے کے لیے اپنے کردار کو بہتر بنائیے۔ خدا کی قسم ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ میدان حشر میں مریدین اپنے شیخ کی طرف رجوع کر رہے ہوں گے، اور ان کی نسبت جو آگے تک جا رہی ہے وہ ہمارے کام آئے گی۔ لیکن ہم نے اگر نمازوں کو چھوڑ دیا، ہم نے اگر روزوں کو چھوڑ دیا، ہم نے اگر زکات کو چھوڑ دیا، ہم نے اگر فرائض سے کوتاہی برتی تو کیا ہوگا ہمارا انجام؟ آقائے نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن شفاعت یقیناً ہمارے لیے ہے، لیکن
شفیع روز جزا اس کی طرف کیسے دیکھیں گے جس نے ان کے دین کی رکھوالی نہ کی ہو، جس نے ان کی سنتوں کو احیا نہ کیا ہو، جس نے ان کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع نہ کی ہو۔ اتباع شریعت کی صوفیہ کا پیغام ہے، اتباع شریعت کی اولیاء کا پیغام ہے، اتباع شریعت ہی ہماری نجات کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے اور ان اولیاء کاملین سے محبت کرنے، ان آستانوں اور خانقاہوں